آج ویو 360 میں افغانستان کی اعلیٰ قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ کی وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو۔ امریکہ کے جنگلوں کی آگ کا دھواں دوسرے براعظموں تک پہنچ گیا، ریکارڈ توڑ تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ بچوں کو تعلیمی ماحول وہی پرووائڈ کیا جائے جو کہ کرونا سے پہلے تھا۔ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی، کرونا وائرس کی SOPs پر عمل کیسے ہوگا؟ وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارہ زمان، یہ ہے ویو 360۔ اس ہفتے افغانستان کی اعلیٰ قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ گزشتہ دور حکومت میں جب وہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو تھے تو انہوں نے کئی مرتبہ پاکستان آنے کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم سے خصوصی گفتگو میں ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا تھا کہ حالات بدلنے سے ان کا ذہن بھی بدلا ہے۔ اس گفتگو کا کچھ حصہ آئیے دیکھتے ہیں۔ You've been invited to Pakistan multiple times when you were the chief executive of the country, and for one reason or the other you always declined. جب آپ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو تھے تو آپ کو کئی بار پاکستان بلایا گیا، لیکن آپ نے ہمیشہ انکار کیا۔ اس بار آپ نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا؟ کیا حالات بدل گئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کا طرز عمل تھا یا آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی؟ I thought that this was the right time. میرے خیال سے یہ درست وقت تھا اس دورے کے لیے۔ ہمارے اور طالبان کے مابین مذاکرات کا آغاز اور افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کے بعد ہم انتخابات اور ان کے بعد کے معاملات میں پھنس گئے تھے، اور عمران خان بطور وزیر اعظم، پاکستان کی سیاسی قیادت اور ادارے اور اسٹیبلشمنٹ سب ہی ایک صفحے پر اکٹھے ہو کر امن عمل کی حمایت اور تعلقات کی بہتری کے پیغامات دے رہے تھے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ میں یہاں آؤں، اور میں نے ہر سطح پر ایک بہت ہی مثبت ماحول دیکھا۔ And you met all kinds of people and the civilian side. پاکستان میں آپ سویلین اور فوج کے لوگوں سے ملے، آپ نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں آپ دونوں نے کیا تبادلہ خیال کیا؟ Earlier also when General Bajwa visited Kabul, we had a meeting there. And he expressed his support. جب جنرل باجوہ نے کابل کا دورہ کیا تو اس وقت ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے امن عمل اور دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی بہتری اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ تو ہم نے اسی بنیاد پر بات کی۔ ہم نے سوچا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان میں مناسب کوششیں کریں تاکہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو، باوقار اور پائیدار امن۔ یہ افغانستان اور پاکستان اور پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ یہ خطہ گزشتہ 42 سال میں بہت سی مصیبتوں سے گزرا ہے۔ ہم واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ You thanked Pakistan for its facilitation. آپ نے امن مذاکرات میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی سویلین اور فوجی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں کوئی خاص بات ہوئی جس میں آپ نے امن عمل میں مزید مدد کا اظہار کیا؟ کیا پاکستان پہلے ہی جو کچھ کر چکا ہے اس کے علاوہ اور کچھ کر سکتا ہے؟ I would say that using all the influence, public messaging and otherwise, that this is an opportunity. میں یہ کہوں گا کہ انہیں تمام اثر و رسوخ اور عوامی سطح پر دیے جانے والے پیغامات کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ طالبان اور افغان حکومت کا مل بیٹھنا ایک موقع ہے کہ مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ افغانستان میں امن عمل کے لیے ماحول سازگار ہے، لیکن ساتھ ہی تشدد کی سطح بہت زیادہ ہے، اور اس بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے تشدد میں کمی بہت اہم ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ دو طرفہ امور کے علاوہ بھی ہم دو طرفہ تعلقات میں بہت سے دوسرے معاملات پر بات کر سکتے ہیں، جن میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو لوگوں کو براہ راست متاثر کرتی ہیں، جیسے کل کا اعلان، ویزا پالیسی کے بارے میں پاکستان کی کابینہ کا فیصلہ۔ اس سے صورتحال کو مدد ملے گی، اس سے افغانستان کے عوام کی مدد ہوگی، اور اس سے عام لوگوں کے تعلقات میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر عبداللہ کی مکمل گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان اگلا صدارتی مباحثہ 15 اکتوبر کو ہوگا۔ اس ہفتے جو مباحثہ ہوا اسے زیادہ تر مبصرین تو شور و غل قرار دے رہے ہیں، نہ کہ خیالات کا سنجیدہ تبادلہ۔ ڈیبیٹ کے منتظمین اب قواعد و ضوابط میں کچھ تبدیلیوں پہ بھی غور کر رہے ہیں، لیکن کئی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مباحثے سے یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ امریکہ کتنی گہری سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔
सदर ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक सदारती हरीफ जो बाइडन के दरमियान पहले मुबाहिसे के बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से मज़ाहिया पोस्ट्स गर्दिश करने लगी। कुछ ने उन्हें इंतहाई बचकाना करार दिया तो दीगर ने इस मुबाहिसे को दो बूढ़े मर्दों की लड़ाई कहा। This is a left-wing problem. This is radical left. Will you shut up, man? इस डिबेट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जाती हमले भी किए। There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done nothing. You're the worst president America has ever had. Come on. The kinds of things that we saw last night. हमने इस सदारती बहस में जो कुछ देखा यही बातें जमहूरियत को बर्बाद करती हैं। जिस तरह सियासी रहनुमा एक दूसरे से बात करते हैं, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हमारी जमहूरियत वाकई खतरे में है। Political leaders talk to one another. दोनों सदारती उम्मीदवार एक दूसरे को टोकने और बेइज्जती करने में इतने मसरूफ रहे कि कोरोना वबा, माशी बहाली और नस्ली बदअमनी जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू कहीं गुम होकर रह गई। और कुछ बहुत चौंका देने वाले लम्हे भी आए, जैसे सदर ट्रंप का सफेद फार्म बालादस्तों की पुरजोर मजम्मत ना करना। Stand back and stand by. पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस दाएं बाजू के ग्रुप प्राउड बॉयज ने सदर ट्रंप के बयान पर खुशी का इजहार किया। ताहम अगले ही रोज सदर ट्रंप ने कहा कि वो इस ग्रुप को नहीं जानते। Over 200,000 dead, 14 million jobs lost, and Donald Trump spent an entire debate blaming others. मुबाहिसे के बाद जो बाइडन ने एक डिजिटल वीडियो में सदर ट्रंप को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने मुबाहिसे के मुनज़्ज़म और मीडिया पर उनके साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद करते हुए जो बाइडन को कमजोर करार दिया। सदर ट्रंप ने जो बाइडन के लिए मुश्किलात पैदा की और ज्यादा वक्त वो या तो मुबाहिसे के मुनज़्ज़म या इर्द गिर्द मदद के लिए देखते रहे कि कोई उन्हें उस मुश्किल से निकाले। अवामी राय के इब्तदाई जायजों के मुताबिक इस गैर मुनज़्ज़म मुबाहिसे ने वोटरों को कम ही मुतासिर किया। ये मुबाहिसा अमरीकी जमहूरियत और मुल्क के लिए बहुत मायूस कुन था, सच पूछें तो बहुत शर्मनाक भी। सियासी मुहिम जोई अपने आखिरी हफ्तों में दाखिल हो चुकी है और दोनों जमातें बिलखुसूस जीत के लिए अहम स्विंग रियासतों में वोटरों को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश कर रही हैं। अक्टूबर में मजीद 2 सदारती और एक नायब सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसे अभी बाकी हैं। पैट्सी विदा कुसवारा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक अहम खबरों और दिलचस्प तज्जियों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urduvoa.com पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम यही दिलचस्प मालूमात आपके लिए पोस्ट करते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्जिए देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। धुंधुते शोलों में लिपटे पहाड़, झुलसे हुए मकानात और धुएं से अटी ऐसी हवा कि सांस भी न लिया जाए। अमेरिका की मगरबी रियासतों में जंगलात की आग ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। 2 माह के दौरान तकरीबन 65 लाख एकड़ रकबा जल चुका है और इस आग का धुआं अमेरिका से निकल के यूरोप तक पहुंच गया है। वैसे तो अमेरिका के जंगलात में आग लगना कुछ गैर मामूली नहीं है, लेकिन 2020 में जो सूरत हाल सामने आई है उसकी शिद्दत यकीनन गैर मामूली है। आग कम से कम 10 मगरबी रियासतों में लगी, जहां एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़ारों फायर फाइटर्स 106 मकामात पर आग से लड़ रहे थे। बदतरीन सूरत हाल कैलिफोर्निया और ऑरिगन की रियासतों में देखी गई, जहां कुल मिलाकर कम से कम 40 अफराद हलाक हो चुके हैं और लाखों को नकल मकानी का हुक्म भी मिला। माजी के मुकाबले में इस साल ज़्यादा रकबा ज़्यादा बुरी तरह जला है। कैलिफोर्निया के हुकाम के मुताबिक रियासत में 5 जगहों पर तारीख की बदतरीन आग से मुकाबला रहा और अब भी कई जगहों पर शोले भड़क रहे हैं। खुश्क मौसम और हवाओं ने आग बुझाना मुश्किल कर दिया। Our house has a sprinkler system on top of the हमारे घर के अंदर छत पर पानी फेंकने वाला सिस्टम है जो अब काफी दिनों से चल रहा है। मेरे शौहर घर पर कुछ चीजें बचाने की कोशिश में हैं। उम्मीद है इससे कुछ मदद मिलेगी। Hoping that that's going to help. My house is a quarter mile. मेरा घर यहाँ से 1.25 मील फासले पर है और आग हमारे घर से सिर्फ 100 गज के फासले पर थी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आग बुझाने वाला अमला आग के खिलाफ जंग जीत जाए। ये इंतहाई खौफनाक है, इतना कि मुझे लग रहा है जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि सब बेहतर हो जाएगा। Just praying for the best. I didn't sleep a bit last night. I was up all night. मैं कल रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सका। पूरी रात घर को आग से बचाने की कोशिश करता रहा। चिंगारियों ने किसी हद तक हम सबको घेरे में ले लिया था। हाँ, घर के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बड़ी हद तक मैं अपने घर को बचाने में कामयाब रहा। ये गैर हकीकी सा लगता है। इस वाक़े ने 2017 की ऐसी ही एक रात की याद दिला दी है
और ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। और फिर तेज हवाएं चलने लगी और हमें कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी। अपनी खिड़की से बाहर देखा तो यहाँ एक घर आग की लपेट में था और फिर हमारे घर के पीछे देखें तो लगता है कि आग अभी भी वहाँ तेजी से भड़क रही है। आग से बचने के लिए जिन लोगों को अपने घर छोड़ने का हुक्म मिला उनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं और जिनके घरों तक आग नहीं पहुंची उन्हें भी मसाइल का सामना रहा। रियासत कैलिफोर्निया की एक पाकिस्तानी अमेरिकन रहायशी ने हमें बताया कि जब ऑरेगन में आग लगी तो कई 100 मील दूर उनके घर में भी उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और जो मंजर उन्होंने देखा उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगी। 2 हफ्ता पहले जब ऑरेगन की आग का धुआं हमारे यहाँ तक पहुँचा तो हमारा आसमान बिल्कुल ऑरेंज हो चुका था, बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कि क़यामत का दिन कुरान में डिस्क्राइब किया हुआ है, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था। कोई परिंदा, कोई जानवर, किसी की भी आवाज़ नहीं थी बाहर। ऐसे लग रहा था जिस तरह हम किसी और प्लैनेट के ऊपर हैं। सब चीज़ें जैसे कि रुक गई थी, सब परेशान हो गए थे कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि हम में से किसी ने, यहाँ तक कि वेदर फोरकास्ट वालों ने भी कहा कि उन्होंने कभी ऐसा सीन इस तरह का कभी देखा नहीं था। जो स्मॉग और जो धुआं बे एरिया की तरफ पैसिफिक के थ्रू आया था, उसकी वजह से हम लोगों के सांस लेने की काफ़ी मुश्किल हो रही थी। आंखों में से पानी निकलता था, आपके सर में 5 मिनट बाहर वॉक करने से आपके सर में बहुत दर्द शुरू हो जाता था। बाज़ जगहों पे तो आग आसमानी बिजली गिरने से लगी, लेकिन सूरत हाल के लिए माहौलियाती तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। अमेरिका के खलाई अदारे नासा के मुताबिक गुज़िश्ता 60 सालों के दौरान अमेरिका के जंगलात में जो आग लग रही है उसकी शिद्दत और रकबा दोनों ही बढ़ रहे हैं। चूँकि यह हमारी पूरी ज़मीन के माहौल को ही मुतासर कर रही है तो इसके असरात और वजूहात जानने के लिए इरम अब्बासी ने बात की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की अर्थ लैब की डायरेक्टर डॉक्टर जेनिफर बॉल्च से। हमने अमेरिका के मगरबी हिस्से में 19वीं सदी के अवाखिर से दर्जा हरारत में तकरीबन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा देखा है, जो इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में पैदा होने वाली हिद्दत से जुड़ा है। और हम जानते हैं कि ये मगरबी इलाकों में आग लगने के वाक़यात में इजाफे से बराह रास्त मुंसलिक है। 1980 की दहाई के बाद से जलने वाले जंगलात की तादाद दुगनी हो चुकी है, जिसका ताल्लुक माहौलियाती हिद्दत में इजाफे से है। तो इंसानी सरगर्मियों का कितना हाथ है? Yes, absolutely. हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही आबो हवा से जुड़े इंसानी अमल की बात की कि हम कैसे माहौलियाती हिद्दत में इजाफे की वजह बनकर आग के वाक़यात के बढ़ने में हिस्सा डाल रहे हैं। इसके अलावा हम ईंधन में तब्दीली लाकर भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। पहले लकड़ी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। कैलिफोर्निया भर में इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ मुर्दा दरख्त मौजूद हैं। इनमें से कई दरख्त बीटल नामी कीड़ों की बीमारी से मुर्दा हुए, तो बहुत तरह से हमने ईंधन जलाने के तरीकों में भी तब्दीली की है। इसके अलावा बाहर से हमारे माहौल में मुतारिफ कराए गए पौधों की इकसाम के मसले से निमटना भी ज़रूरी है। हमारे मुल्क में बड़े पैमाने पर जंगल की आग में इजाफे के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। पिछली 2 दहाइयों में हमारे मुल्क में लगने वाली कुल वाइल्ड फायर्स में से 84% इंसानों के हाथों शुरू हुई। साल का वो एक दिन जिसमें इंसानों के हाथों सबसे ज्यादा आग लगती है वो अमरीकी यौम आज़ादी 4 जुलाई है। ये फायर्स इस मौके पर की जाने वाली आतिशबाजी से लगती है। So you have spoken about global warming. तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है, कुछ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि माजी में ज़ेरे इस्तेमाल जंगल के इंतज़ाम के तरीकों को तर्क करना भी बढ़ती हुई आग का सबब है। आपका इस तनकीद के बारे में क्या कहना है? So fuels have to be dry to burn. आप जानते हैं कि आग लगने के लिए लकड़ी या ईंधन का खुश्क होना जरूरी होता है, लिहाजा किसी हद तक तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आग लगने के लिए कितना ईंधन मौजूद है। इससे फर्क पड़ता है कि ये कितना खुश्क है। हाँ, हम जंगलात के इंतजाम को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये सोचना कतई अहमकाना फेल है कि हम 15 करोड़ मुर्दा दरख्तों का सफाया कर देंगे। दर हकीकत अगर हम आग का सबब बनने वाले ईंधन का बेहतर बंदोबस्त या इंतजाम करना चाहते हैं तो हमें ये काम वहाँ करना चाहिए जहाँ ये सबसे अहम है, यानी जहाँ लोग रहते हैं और काम करते हैं। लगभग पिछली 1 दहाई में ऐसे जंगलों में जहाँ से लकड़ी का सफाया किया गया वहाँ आग लगने के वाकयात में 3% से भी नीचे कमी वाक़ई हुई, जबकि इस पर हमारे अरबों डॉलर खर्च होते हैं। इसका मतलब ये है कि जंगलात में शदीद और ख़तरनाक आग के खदशे को कम करने के लिए मुमकिना तौर पर इसकी वजह बनने वाले ईंधन को कम करने का ये हल इंतहाई महंगा है। Across all of our landscapes. In terms of containing these wildfires, sometimes it takes weeks or months.
ڈاکٹر صاحبہ، اب ہمارے پاس بہتر ٹیکنالوجی اور بہتر تربیت یافتہ افراد ہیں جو جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی اس مسئلے سے نمٹنے میں کافی وقت لگتا ہے؟ ہاں، ہماری بہت سی عوامی زمینیں، بہت ساری سرکاری اراضی اور بہت ساری وفاقی اراضی ایسے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں جہاں قدرتی طور پر آگ لگتی ہے. در حقیقت آگ ہمارے ماحولیاتی نظام کا ایک حصہ ہے اور ہم 100 سال سے زیادہ عرصے تک آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تجربہ ناکام رہا ہے. آگ ان نظاموں کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آگ سے نمٹنے کے لیے ہنگامی رد عمل کی پالیسی کے بجائے آگ کو اپنی انتظامی تکنیک میں شامل کرنا چاہیے اور ہمیں آگ سے لڑنے کے لیے آگ کا ہی استعمال کرنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے جس کی افادیت امریکہ کے قدیم باشندے طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ آگ کے شدید خطرے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے محدود پیمانے کی آگ کا کیسے استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ ہم اس سے بچنے کے لیے 2 کام کر سکتے ہیں. ایک سمجھدار طریقے سے تعمیر کرنا اور دوسرا بہتر طریقے سے آگ کو جلانا. ہمیں ان علاقوں میں جہاں آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہے وہاں ایسے گھر بنانے ہوں گے جو آگ سے نہ جلیں. آج کل ایک روایتی گھر کو بنانے پر بھی اتنا ہی سرمایہ لگتا ہے جتنا ایک آگ سے محفوظ رہ سکنے والے گھر پر. شکریہ. 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 کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. شہروں کی خوشحالی میں مؤثر بلدیاتی نظام بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. سندھ میں عموماً شہری مسائل کے لیے بلدیہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن پنجاب میں یہ اصطلاح پچھلے کچھ عرصے سے غائب ہے. اب پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی نے ورلڈ بینک کے اشتراک سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے پنجاب سٹی پروگرام. یہ کس طرح سے شہروں کی صورتحال کو بہتر بنائے گا، اسی بارے میں تفصیلات لے کے آئی ہیں سمن خان. ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں واقع شہر گوجرا کے علاقے نئی منڈی کے رہائشی سیوریج کے ناقص نظام سے پریشان ہیں. نالیاں تھی، نالی بند ہیں. یہ جو گٹر سسٹم ہے یہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں. مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، راستہ بند ہے. گندا پانی ہمارے گھروں میں ہے. بڑے شہروں میں بنیادی سہولتوں سے متعلق مسائل حل کرنے کی ذمہ داری مختلف اداروں نے اٹھا رکھی ہے، لیکن چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں اس سطح کے تمام کام نمٹانا بلدیاتی اداروں کا فرض ہوتا ہے. صوبے پنجاب میں مقامی حکومتیں غیر فعال ہونے کے باعث بیوروکریٹس پر انتظامیہ کی اضافی ذمہ داری عائد ہے. لوگ جانتے ہیں کہ انہیں شکایت لے کر کہاں جانا ہے، لیکن سنوائی نہ ہونے پر پریشان ہیں. بلدیہ میں بھی گئے ہیں اور ہم ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی گئے ہیں. ہم اے سی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں. کونسلر، چیف کونسلر اس سے تو اچھے تھے نا، اس سے ہم پکڑ تو لیتے تھے نا کونسلر کو. آئے آپ کام کریں، اس کو ہم کس کے پاس جائیں. مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب سٹی پروگرام شروع کیا ہے. $236 ملین کے اس منصوبے کا 20% حصہ مقامی حکومتیں ادا کریں گی، جبکہ باقی رقم ورلڈ بینک دے گا. اس کے لیے جنوبی اور شمالی پنجاب سے آبادی کے اعتبار سے 5 بڑے شہر جبکہ مرکز سے 6 شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے اور گیپ انالیسس کے بعد ترجیحات طے کی گئی ہیں. انڈر گراؤنڈ سروسز ہیں، پہلے ان کو ان پلیس ہونا چاہیے اور پھر جو ہماری فائنل ٹچ ہوگا ان شہروں میں وہ ان کی مین ہائی ویز اور ان کی روڈز اور اسٹریٹ کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کو پرفارمنس کی بیس کے اوپر علیحدہ سے گرانٹس ملیں گی. منصوبے کی کامیابی کی صورت میں حکومت پنجاب اس حکمت عملی کو اپنے بجٹ سے صوبے بھر میں پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے. اسی منصوبے کے تحت گوجرا کے بعض حصوں میں بلدیہ متحرک ہو رہی ہے. پارکس آلریڈی ہمارے ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے تھے، اتنے ویل مینیج نہیں تھے. اب وہاں پہ پولز بھی نئے لگ رہے ہیں، لائٹس بھی نئی لگ رہی ہیں، ٹف ٹائل لگ رہی ہے، تو آبویسلی یہ کہ بہت بڑا ویزیبل چینج آئے گا. اور جب ایک ہیوج اماؤنٹ کا اچھا فنڈ آتا ہے تو پھر ہم اس کو میکسیمم یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے کام کرنے والی تنظیم پلڈیٹ کے مطابق بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اشتراک سے مقامی منصوبوں میں شفافیت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن مقامی حکومت نہ ہونے سے بعد میں احتساب کا ڈر نہیں رہتا.
جو فارن فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں پھر بھی تھوڑی سی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ذرا وسائل بھی بہتر میسر آتے ہیں اور پھر وہ اپنی مانیٹرنگ بھی ذرا سخت رکھتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے. تو جب تک وہ فنڈنگ رہتی ہے تب تک وہ نظام بہت اچھا چلتا ہے. جو ہی فنڈنگ ختم ہوتی ہے وہ ساری چیزیں دھڑام سے نیچے آ کے گر جاتی ہیں. لوگوں کی شکایات کے جلد ازالے کے لیے پنجاب حکومت نے بلدیہ آن لائن نامی موبائل ایپ بھی متعارف کرائی ہے، جس پر ایک ہفتے میں 1,75,000 لوگوں نے رجسٹر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزمرہ مسائل کے حل کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. لوگوں کو انتظار ہے کہ غیر فعال اور معطل مقامی حکومتوں کو دوبارہ زندگی ملے، کیونکہ اس نظام میں وہ اپنے منتخب کردہ نمائندوں کا احتساب بآسانی کر سکتے ہیں اور دوبارہ ووٹ لینے کی چاہت میں منتخب نمائندے بھی عوام کی شکایات سننے کے مجاز ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بیرونی امداد پر چلنے والے منصوبے وقتی ریلیف فراہم کرتے ہیں، جو کہ عوام کا اعتماد جیتنے کی ایک اچھی کاوش ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. پاکستان میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں اور سیکنڈری تک کلاسوں کا آغاز اب ہو چکا ہے. بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی، جہاں اب تک کم از کم 22 اسکولوں کو SOPs پہ مناسب عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے سیل کر دیا گیا. لیکن پشاور سے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ صوبے کے ہزاروں سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولتیں ہی نہیں تو SOPs پہ عمل کیسے ہوگا. پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی کم تعداد کے سبب تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے کئی تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے جب ہم سٹارٹ میں آئے تھے تو ہمیں بہت زیادہ ڈر تھا. مدر ہماری چھوڑ بھی نہیں رہی تھی کہ ابھی کالج نہ جائیں، 2-3 دن کے بعد کالج جائیں. لیکن جب ہم کالج آئے تو یہاں پر ہمارے سیفٹی بہت زیادہ ٹیچرز کر رہی تھی، ہمیں سینیٹائزر پرووائڈ کر رہے تھے، ماسک پرووائڈ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں آنے میں کوئی ڈر نہیں لگا. یہ پشاور کے علاقے تہکال میں قائم ایک سرکاری اسکول ہے، جہاں بچے ماسک لگائے اور کلاس میں سماجی فاصلہ رکھے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسکول کے پرنسپل کے مطابق وہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں. بچوں کو تعلیمی ماحول وہی پرووائڈ کیا جائے جو کہ کرونا سے پہلے تھا. اس کے لیے وقتاً فوقتاً ایون کرونا میں جب اسکول بند تھے تو اس وقت بھی وقتاً فوقتاً ہم ٹیچرز کو بلاتے تھے اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی منصوبہ بندی کرتے تھے. بچوں کو محفوظ ماحول میں تعلیم دینے کے لیے صوبائی حکومت نے یونیسیف کے تعاون سے 404 اساتذہ کو تربیت فراہم کی ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں 33,000 سے زائد سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اور بیشتر اساتذہ کو SOPs کے بارے میں تاحال تربیت نہیں ملی. نہیں، SOPs کے حوالے سے تو کوئی ایسی پراپر ٹریننگ تو ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے. لیکن آپ کی میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جو بھی چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی بات کو ہم جو ہے پک کر لیں اور ٹریننگ کی ضرورت ہی نہ آئے. خیبر پختونخوا کے 4,900 سرکاری اسکولوں میں واش رومز نہیں، جبکہ تقریباً 6,500 اسکولوں میں پانی کی سہولت بھی دستیاب نہیں. ایسے میں بچوں کے لیے دن میں کئی بار ہاتھ دھونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. سارے اسکولوں میں پانی نہیں اور ہم نے SOPs کے حوالے سے اسکولوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پانی بہر صورت پرووائڈ کرے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ جہاں پہ وہ کنواں نہیں ہے، جہاں پہ سورس نہیں ہے تو وہ ٹینکی لگا کے، اور ابھی ہم نے خود دیکھا جن اسکولوں میں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے ٹینکی لگائی ہیں اور باہر سے پانی لا کے اس میں بھرتے ہیں. تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی کمی اور احتیاطی اقدامات سے متعلق اساتذہ کی تربیت کے نہ ہونے کے باوجود تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، لیکن کرونا کے دوبارہ سر اٹھانے کا خدشہ موجود ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. یہاں پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ یا ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے ہم سے کنیکٹ کیجیے. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.